الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کی. حضرات گرامی قدر، اسلام طہارت پہ، پاکیزگی پہ بہت توجہ دلاتا ہے اور اس کو بہت پسند فرماتا ہے. طہارت دو طرح کی ہے. ایک طہارت ہے جسمانی ظاہری، دوسری طہارت ہے معنوی یعنی عقیدے کی طہارت، عقائد کی، اعمال کی، نیت کی. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی طہارت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. چونکہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کے حوالے سے گفتگو کی تو بہتر سمجھا کہ اس جمعۃ المبارک میں طہارت کے چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کے بارے میں ارشاد فرمایا. اہل قباء وہ ہیں کہ ہجرت مدینہ جب عمل میں آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو وادی قباء میں چند روز قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی. جس مسجد کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی. اور اہل قباء کی بڑی فضیلت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی لمسجد اسس علی التقوی، اور اسی آیت کے اندر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں یعنی قباء کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو صفائی ستھرائی کو بہت پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں سے، طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اہل قباء کو فرمایا کہ تمہاری کیا خوبی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب استنجا کرتے ہیں، پیشاب پخانے سے فارغ ہوتے ہیں، تو مٹی کے ساتھ ساتھ ہم پانی کا بھی استعمال کرتے، یعنی اسلام میں اجازت ہے کہ انسان استنجا کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کرے، لیکن اگر پانی کا استعمال کرتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے صفائی اور ستھرائی کے لحاظ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یعنی کامل طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استنجا کرنے کے کچھ اصول اور ضوابط بتائے ہیں، طریقہ کار بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مختصر سن لیجئے اور اس سے اندازہ لگائیے گا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس نے کوئی ایک ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں ہدایات نہیں دی، اور یہ شرف صرف اور صرف اسلام کو ہے، پیغمبر اسلام کو ہے کہ اتنی تفصیلات بتائی ہیں۔ حضور سے قبل کسی مذہب میں، کسی دین میں اتنی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا گوشہ چھوڑا نہیں، زندگی کا کوئی ایسا پہلو چھوڑا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہدایات نہیں دی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے مذاق کرتے ہوئے مذاقاً یہ بات کہی، کہتا ہے کیسا تمہارا نبی ہے، ہر بات تمہیں بتاتا رہتا ہے، ہر چیز کے بارے میں تمہیں تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں پیشاب پخانے کے بھی بارے میں تمہیں بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم جیسا ہوتا تو احساس کمتری کا مارا ہوتا، ضرور کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کرتا ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، چونکہ چورا کے، جس طرح آج کا مسلمان ویسٹ کے مقابلے میں، اس کے تھاٹ کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد دیکھیے، بجائے احساس کمتری کا شکار ہونے میں کہ یہودی مذاقاً کہہ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں تمہارا نبی تمہیں بتاتا ہے، پورے اعتماد ہو کر کہتے ہیں ہاں ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم بیت الخلاء میں کس طرح جائیں، کس طرح استنجا کریں۔ اور اس حدیث کے اندر سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ ہم استنجا کرتے ہوئے 3 پتھروں سے کم کا استعمال نہ کریں اور داہنے ہاتھ سے استنجا نہیں کریں۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دے دی۔ کیوں دی؟ چھوٹی کا میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں اس کو عام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ 2 قبریں تھیں، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کوئی بڑی چیز کی بنیاد پہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ہلکی سی چیز ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہلکی چیز ہے تو اس پہ عذاب قبر کا، تو ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے، حالانکہ ہلکی ہے نہیں ہے۔ تو فرمایا ان میں سے ایک شخص جو ہے قبر والا، یہ اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ حضور نے تعلیم دی ہے کہ پیشاب کریں تو بیٹھ کر، قبلہ رخ نہیں ہو، قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کریں، اور بیٹھ کر پیشاب کریں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا تھا۔ آپ جب باہر تشریف لے جاتے پیشاب کرنے کے لیے تو آپ پہلے اس جگہ کو نرم کرتے، پتھریلی جگہ تھی، نرم کرتے تاکہ پیشاب کے قطرے جسم پہ نہ پڑیں، کپڑوں پہ نہ پڑیں۔ تو فرمایا کہ اس شخص کو قبر کے اندر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، معمولی اور ہلکا سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا، ادھر سے بات سنی ادھر، ادھر سے بات سنی ادھر، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا ایک مکمل نظام ہمیں دیا ہے، جس کا سیکھنا، جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری۔ کیوں ضروری ہے طہارت کا نظام؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام زندگی میں، روٹین میں بیٹھ کے ہی پیشاب کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کے نہیں کرتے تھے، عام روٹین میں۔
اگرچہ شریعت کے اندر اس بات کا جواز ہے کہ انسان بزور ضرورت کے تحت کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، لیکن کنڈیشن وہی ہے کہ اس کے چھینٹے جو ہیں وہ اس کے کپڑوں پہ نہ پڑیں۔ لیکن عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، آپ کا طریقہ کار یہ تھے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ پیشاب کے قطروں سے حضور بچ رہے ہیں، تو عام مسلمان کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری۔ اور یہ طہارت جو ہمیں سکھائی ہے، اسی طہارت کے زمرے میں ہے کہ ہر جمعے میں مستحب ہے کہ انسان اپنے ناخن کاٹے، اپنی مونچھوں کو ترواشے، زیر ناف بال کاٹے۔ یہ ہر جمعے یہ مستحب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر ناف اور بغلوں کے بال جو ہے اس کو منڈوانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ یہ صفائی اور ستھرائی میں اسلام دونوں طہارتوں پہ زور دیتا ہے، چاہے وہ ظاہراً ہے یعنی ہمارے بدن کی صفائی ستھرائی ہے، یا مانوی یعنی حصی طور پر جسے ہم کہتے ہیں عقائد کی اصلاح، عقائد کی طہارت، انسان کے نظریے کی طہارت، اس کے نظریے کی پاکیزگی۔ اس دونوں پہ اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زور دیتے۔ تو یہ مستحب ہے کہ ہر انسان جمعے کو مستحب ہے کہ یہ زیر ناف بال جو ہے، بغلوں کے بال جو ہے، مونچھیں جو ہیں، اس کو۔ اور اس کا ایک مسئلہ سن لیجیے، اکثر لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہے زیر ناف بالوں کی اور بغلوں کی بالوں کی، کہ انسان بوجہ کسی ضرورت سے بیمار ہے یا کسی سفر میں ہے یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن اس کی لمٹ ہے۔ ویسے تو ہر جمعے، ہر ہفتے میں جمعے کے دن یہ مستحب ہے کہ انسان اپنی صفائی ستھرائی کرے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں کوئی بھی وجہ، اس کو مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں مل رہا، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 دن تک شریعت نے اس کو اجازت دی۔ اس کے بعد وہ گناہ گار ہے کہ اگر وہ یہ صفائی اور ستھرائی نہیں کرتا۔ تو یہ صفائی اور ستھرائی، طہارت اور پاکیزگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بدقسمتی سے ان گندے لوگوں کو، جن کو نہ صفائی کا ستھرائی کا ہم نے پہنچی ہوئی ہستیاں سمجھ لی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحاب جو ہیں، اپنی ظاہری صفائی، لباس جو ہے ہلکا ہو یا قیمتی، اسلام اس پہ کوئی کنڈیشن عائد نہیں کرتا۔ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا کہ قیمتی لباس ہی، مہنگا لباس ہی پہنے۔ اسلام کہتا ہے ہلکے سے ہلکا لباس ہی کیوں نہیں ہے، لیکن صاف اور ستھرا ہو، نجاست اور گندگی سے پاک ہو، میلا اور کچیلا نہ ہو۔ ہر جمعے کو وضو کرنا، غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ایک قافلہ، ایک قبیلہ جمعہ کے دن مسجد میں آیا، پسینے سے شرابور ہے، بدبو اٹھ رہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا کہ ہر جمعے کو غسل کیا کرو، یہ غسل کرنا حق ہے تم پہ۔ تو اسلام جو ہے یہ طہارت پہ زور دیتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ طہارت پہ اسلام زور کیوں دیتا ہے، کیوں اتنی ڈیٹیل میں؟ اب وقت نہیں نہ جمعے میں ایک بیان ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہر رمضان میں میں نے پورا رمضان جو ہے اسی پہ درس دیے ہیں فجر کے بعد، اور آپ کو جو ہمارے جماعتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنی ڈیٹیل اور کتنی تفصیل ہے احادیث مبارکہ میں یہ طہارت کے متعلق، پانی کے متعلق، وضو کے متعلق، غسل کے متعلق۔ تو یہ زیادہ شریعت نے زور طہارت پہ کیوں دیا ہے؟ یہ کویسچن ہے، اس کا جواب سن لیجئے اور توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ جامع ترمذی کی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الطہور نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان طہارت کو قرار دے دی۔ کیوں؟ طہارت نصف ایمان ہے، بچپن سے آپ حدیث سنتے آئے ہیں۔ کیوں آدھا ایمان؟ اللہ اکبر۔ میں نے پچھلے جمعے اشارتاً ذکر کیا تھا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس وضو کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتا ہے، منہ کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتا ہے،
ناک جھاڑتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بازو اس کے جو ہیں وہ پاؤں، یہ سارے جسم. فرمایا کہ اس کا مسجد کی طرف قدم اٹھانا، اس کے عوض اللہ رب العزت اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، ایک خطا کو معاف کر دیتے ہیں. نماز تو اس کی نفل ہے، پھر زائد ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں آ رہی ہیں. یعنی یہ وضو کیوں طہارت نصف ایمان قرار دیا؟ اللہ اکبر. محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے سے انسان کے جتنے پچھلے سابقہ گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام قبول کرنے سے، ایمان قبول کرنے سے، شہادت کا اقرار کرنے سے جتنے سابقہ گناہ ہیں سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ ایمان ہے. طہارت کو نصف ایمان کیوں قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان؟ اس لیے کہ یہ طہارت حاصل کرنے سے انسان کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی سب کے سب معاف ہو جاتے. یعنی ایمان قبول کرنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. اور طہارت کرنے سے کبیرہ گناہ تو نہیں معاف ہوتے لیکن صغیرہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، نصف ایمان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے گناہ ختم ہوگا، درجہ بلند ہوگا. وہ عمل کرنے سے گناہ ختم ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، بتائیے ہمیں. فرمایا اسباغ الوضوء علی المکرہ، نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی. وکثرت الخطی الی المساجد، اور بار بار مسجد کی طرف آنا جانا، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، دوسرے کے بعد تیسرا قدم، آنا جانا، جسے پنجابی میں آنیاں جانیاں لگی، مسجد میں آنا جانا. نہ چاہتے ہوئے وضو کو مکمل کرنا، وضو کرنا. اللہ اکبر. سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا فذالک الرباط مرتین، 2 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ یہ در حقیقت رباط ہے جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو. رابطو، مرابطہ اختیار کرو. رباط دشمن کے مقابلے میں سرحد پہ کھڑے ہو کے سینہ سپر ہونا، اس کو رباط بولتے ہیں. اور فرمایا کہ جو شخص نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے یہ بھی رباط ہے. کیوں؟ انسان اپنے نفس کو کچل رہا ہے، اپنے نفس کے شیطان کو دبا رہا ہے. دل نہیں کر رہا اس کا کہ نرم گرم بستر چھوڑ کر وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے. خیر اب ٹھنڈے پانی کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اب تو ہر مسجد میں گرم پانی کی سہولت موجود، ہر مسجد میں. کوئی ایسی مسجد بہت کم ہوگی کہ جہاں گرم پانی میسر نہ ہو. نہیں تو واٹر پمپ تو ہے، تازہ پانی میسر ہے، نیم گرم پانی میسر ہے. نہ چاہتے ہوئے اپنا بستر چھوڑ کر انسان وضو کرتا ہے. فرمایا یہ اللہ کو بہت پسند، نہ چاہتے ہوئے وہ وضو. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانوں گا. اپنی امت کو بولیے جی پہچانوں گا. دل کرتا ہے حضور سے پہچان کروانے کا، حضور سے. اللہ اکبر. لوگ یہاں پہچان بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. سچ جھوٹ، حلال حرام کوئی تمیز نہیں رہتی. انسان اسی پہچان میں لگا رہتا ہے. اور جس کو حضور پہچان لے قیامت کے دن، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں. حضور نے فرمایا کہ تمام امت، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں جمع ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کبھی دیکھا ہے، قربان جاؤں حضور کی تعلیم پہ بھی، حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، سمجھاتے کس طرح ہیں اس چیز کے ساتھ جو عام انسان جس سے واقف ہے. وہ لوگ گھوڑے رکھا کرتے تھے، گھوڑے پالا کرتے تھے. حضور نے مثال بھی وہی دی. فرمایا کبھی دیکھا ہے کہ کسی شخص کا گھوڑا ہو جس کی پیشانی بھی سفید ہو
اس کے دونوں بازو، اس کے دونوں پاؤں وہاں سفیدی ہو اور وہ سیاہ گھوڑوں کے درمیان میں ہو، کیا شخص پہچانے گا نہیں کہ یہ میرا گھوڑا ہے؟ پنچ کلایاں، پانچوں اس کے اعضاء جو ہیں وہ سفید ہیں، کیا پہچانے گا نہیں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ سیاہ گھوڑے ہیں، ان کے درمیان میں اس کا گھوڑا ہے کہ جس کا پیشانی سفید ہے، اس کے دونوں ہاتھ پاؤں سفید ہیں، وہ پہچان لے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ پہچان دیکھ لیجئے حضور نے جو فرمائی ہے، فرمایا وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، میں قیامت کے دن ان کو پہچان لوں گا، یہ میری امت۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ایک اور چیز بیان کی گئی، اللہ اکبر، سن کے تڑپ جائیے گا کہ نماز تو بڑی آگے کی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے، ابھی وضو کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے قبل کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ہے کہ ان امتیوں کے وضو کے اعضاء چمکیں، صرف اور صرف میری امت کے وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ چھوٹا کام ہے، طہارت کی طہارت، صفائی کی صفائی، اور قیامت کے دن حضور پہچان کر رہے ہیں۔ فرمایا انا فارتکم علی الحوض، اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں حوض میں تمہارا انتظار کروں گا، میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ اکبر، حضور انتظار کر رہے ہیں، ضرورت ہمیں ہے، ضرورت ہمیں ہے حوض کوثر کا پانی حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا جو شخص پی لے گا لم یظمأ ابدا، دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، ضرورت ہمیں ہے۔ حوض کوثر کا مل جانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے، جس کو حضور نے پانی پلا دیا یہ اس کے لیے گارنٹی ہے حضور کی کہ اب اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ جنتی ہے۔ ضرورت ہمیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا انا فارتکم علی الحوض، میں انتظار کروں گا تمہارا حوض پہ۔ پہچانوں گا کس طرح؟ فرمایا وضو کے اعضاء سے، میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا جو اس چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، اس نور کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ بڑھا لے۔ کس طرح؟ یہاں تک دھونا ہے بازو، یہاں تک دھو لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہاں تک نہیں دوں گا، یہاں تک دھو لوں گا تاکہ چمک بڑھ جائے قیامت کے دن۔ یہاں تک پاؤں دھو رہے ہو، یہاں تک دھو لو۔ یہ وضو کے پانی کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے عوض چمک بڑھا دیں گے۔ حضور نے فرمایا جو چمک بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ یہ قیامت کے دن اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ بھلے دنیا میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، بھلے دنیا میں تمہیں کوئی اچھا نہیں جانتا، لوگ کہتے ہیں بدھو سا ہے، لیکن وہ رب کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں وہ بدھو نہیں ہوگا جو بار بار مسجد کا دروازہ آ کے کھولتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ دنیا والے کہیں ویلا ہے، سب کچھ کہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انتظار کروں گا، پہچانوں گا کہ میں وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہیں۔ جو شخص اذان دیتا ہے آ کے، فرمایا جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے، اللہ اکبر، جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے، ہر چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ یہ چھوٹا عمل ہے۔ فرمایا کثرت الخطی الی المساجد، بار بار مسجد میں آنا، جتنے زیادہ قدم اٹھائیں گے اتنا ثواب ہے۔ بار بار آ جا رہے ہیں۔ رجل معلق قلبہ بالمسجد، فرمایا قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ۔ ایک نماز پڑھ کے گیا ہے، دوسرے کے انتظار میں ہے، کام بھی کر رہا ہے، اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے، اپنی مزدوری بھی کر رہا ہے، کھیتی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دل مسجد کی طرف ہے، دل مسجد کی طرف ہے۔ نماز آتا ہے، پڑھتا ہے، پھر چلے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلے جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، اس کی روٹین ہے یہ۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم نے مسجد کو کیا سمجھا ہوا؟ مرضی ہے آ جائیں نہ آئیں، مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں نہیں بستر چھوڑنا، کوئی بات نہیں، بعد میں ادا کر لیں گے، گھر میں ادا کر لیں گے۔ بھائی گھر میں نماز ادا کرنی ہے تو یہ مسجد کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، قباء میں آ کر ٹھہرتے ہیں تو پہلے مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ قباء سے یثرب جاتے ہیں جس کو ہم آج مدینہ کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ صحابہ دور دور سے آ رہے ہیں، فرمایا اپنے اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ، جہاں بھی کچھ چند لوگ ہیں فرمایا مسجد بناؤ، جہاں بھی چند لوگ ہیں فرمایا مسجد بناؤ۔
مسجد اسلام کا شعار ہے، باجماعت 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنا۔ اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر حضور اتنی مساجد تعمیر نہ کرواتے۔ پوری 14 صدیاں کی تاریخ مسلمانوں کی ہے، مسلمان جہاں بھی گئے ہیں، کوئی بھی نیا شہر آباد کیا ہے، اس شہر کے بالکل درمیان میں ایک سب سے بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ابھی تو طہارت یہ ہے کہ جس کو اللہ نصف ایمان، حضور نصف ایمان قرار دے رہے ہیں، یہ طہارت ہے۔ باقی اعمال، اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی کرنے والی، لیکن وہ کرنا ضروری تھی۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ، جتنے بھائی ہیں توجہ سے سنیے گا، ہمارے ہاں فقہائے کرام نے اس مسئلے میں بحث کی ہے کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق نماز کا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اس کو ترک کیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا، دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے اس کو ترک کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ محدثین نے، فقہاء نے یہ بحث کی ہے، آیا نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اکثر فقہائے کرام کہتے ہیں وہ کافر ہے، جو نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ کافر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہے تو مسلمان ہی، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک عمل کے چھوڑنے سے ہم اس کو کافر تو نہیں قرار دے سکتے، لیکن ایسے شخص کو قید کر دیا جائے جو نماز چھوڑتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ باقی ائمہ تو کہہ رہے ہیں وہ کافر ہی ہے، جس طرح حدیث میں ظاہری الفاظ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں کہہ سکتے ہم، بہرحال اس کو قید کر دیا جائے، جب تک توبہ نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، اس کو قید میں رہنے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایک عرب کی پوسٹ میری نظر سے گزری، اس نے عربی میں لکھا ہوا تھا، میں پڑھ کے ذرا چونک گیا، حیران ہوا۔ اس نے لکھا ہوا تھا، اس نے لکھا کہ تارک نماز یعنی نماز چھوڑنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر بدنامی، اس سے بڑھ کر عار اور کیا ہو سکتا ہے کہ فقہائے کرام نے، محدثین نے اس کے بارے میں بحث کی، آیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر عار اور کیا ہے؟ بات سمجھے؟ اس سے بڑھ کر اس کے لیے ندامت، اس کے لیے پریشانی، اس کے لیے عار، اس کے لیے دھبا اور کیا ہے کہ مسلم فقہاء نے اس کے بارے میں بحث کی، آیا یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ نتیجے کو چھوڑ دیں، ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے، کہ اس سے بڑھ کر عار کیا ہے کہ اس کے بارے میں محدثین نے یہ بحث کی، آیا وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ اور ہم نے معمولی سمجھا ہے، ہم نے کہا یہ عام لوگوں کا کام ہے، بس جائیں مسجد میں ادا کریں، ہم تو بیٹھے ہوئے اکڑ کے، ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ خدا را، اور دیکھو یار، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ آج یہ رات کی بات تھی صابر صاحب، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ایک بزرگ تھے، بڑا تاریخ کا علم جانتے ہیں، ساری عمر بینکی جاب کی ہے، کہتے ہیں میں بس تاریخ ہی پڑھتا رہتا تھا۔ انہوں نے مجھے بات بتائی، کہنے لگے برصغیر ناصر بھائی کہتے ہیں برصغیر مولوی کا احسان نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا برصغیر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مولوی کا احسان نہیں دے سکتا۔ کس طرح؟ اللہ اکبر۔ موجودہ اسپین، کبھی تاریخ میں ہم اس کو اندلس کہا کرتے تھے، پوری کی پوری قوم تبدیل کر دی گئی، اسلام کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ جو باقی بچے تھے مسلمان، کچھ پھانسیوں پہ چڑھ گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، کلیئر کر دیا۔ عیسائیوں نے پوری کی پوری تہذیب مٹا کر رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ برصغیر کے مسلمان ہیں، یہ برصغیر کا مولوی ہے کہ اس نے پھانسیوں کے پھندے پہ بھی چڑھا، اس نے بھوک بھی برداشت کی، اس نے اس سرزمین سے اللہ اور اس کے رسول کا علم ختم نہیں ہونے دیا، اس نے بھوک کاٹ لی۔ یہ فجر کی ٹھٹرتی رات میں بھی اذان دینے کے لیے اٹھ پڑا، یہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی آ کر ظہر کی اذان دینے لگا۔ یہ احسان ہے مولوی کا،
اس برصغیر پہ انگریز نے بہت کوشش کی. پادری فانڈر چرچ آف انگلینڈ کا بہت بڑا عالم، اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا یسوع مسیح نے یہ برصغیر تمہیں عطا کیا اس لیے کہ یہاں ایک ہی مذہب ہو جو یسوع مسیح کا مذہب ہے، یعنی عیسائیت ہو. لیکن سینہ تان کے اس کے سامنے علماء کرام کھڑے ہو گئے. مولانا رحمت اللہ کیروانی رحمت اللہ، پادری فانڈر جس کے بارے میں چرچ آف انگلینڈ کہتا ہے کہ اس سے بڑا عیسائیت کا عالم کوئی نہیں، اس کو برصغیر میں بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا مذہب تبدیل کرو، مناظرے کرو. اللہ اکبر. مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کیروانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ، سید نصیر الدین شاہ کے دادا، بڑے بڑے علماء کرام دلائل کے ساتھ اسلام کی حقانیت اس کے سامنے رکھی. ہر مناظرے میں اس کو شکست، اور انگریز کا آرڈر تھا جو اس کو شکست دے اس کو پھانسی کے پندے پہ چڑھا دو. کسی کی کیا ضرورت اس کے مقابلے میں. اللہ اکبر. بڑی بڑی جائیدادیں، زمینیں جو مساجد کی، اوقاف کی تھیں، خانقاہوں کی تھی، ضبط کر لی گئی. اور جو چمچے تھے، جنہوں نے جاسوسیاں کی، جنہوں نے مسلمانوں کی غیبتیں کی، ان کو نوازنا شروع کر دیا. آج انہی کی اولادیں آج ہم پہ حکمران بیٹھی ہیں. سب کچھ سہا اس برصغیر کے مولوی نے. اس نے کہا مدارس کی جتنی سلاطینی زمینیں ہیں ضبط ہیں. لیکن مولوی نے کیا کیا؟ اس نے کہا بچوں جاؤ محلے میں ایک ایک روٹی مانگ کے لے آؤ، ایک ایک روٹی مانگ کر کھا کر اللہ کے رسول کا دین پڑھا اور پڑھا ہے. تم سمجھتے عام لوگوں کی بات ہے مسجد کو آباد کرنا، یہ وہی آباد کرتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی. آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، لیٹ ہو جاتی ہے ہر دفعہ. یہ کچھ لوگ لیٹ سے آئے ہیں، سن لیجیے. میں دوبارہ حدیث بڑی مجھے پسند ہے، خدا کی قسم. جب میں نے پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، لیکن جب بھی پڑھتے ہیں حضور کی حدیث ایمان اور تازہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں امتوں میں سے اپنی امت کو پہچانوں گا. اللہ اکبر. جو لیٹ آئے ہیں ان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام امتیں موجود ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میری امت کا فرد ہے. میری امت سے پہلے کسی امت کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکیں. انا فارتکم علی الحوض. فرمایا کہ میں حوض پہ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں حوض پہ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میں نے یہ بات کی ہے کہ حوض کوثر کا پانی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں چاہیے، اس لیے کہ وہ گارنٹی ہے کہ جس شخص کو حضور نے پانی پلا دیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ مسئلہ کوئی نہیں کہیں لکھا، لیکن ایمان ہے کہ جس کو حضور کے آس سے پانی مل گیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا. ضرورت ہمیں ہے لیکن انتظار حضور کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسجد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش قسمت ہے کہ وہ جس کے ذمے اللہ نے یہ لگا دیا ہے. یقین کیجئے گا لاکھ لاکھ احسان ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ احسان ہے اللہ کا. اس نے یہ توفیق دی ہے. ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں 1 2 3 منٹ رہتے ہیں، باقی کام بعد میں مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں، مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں. اس سے بڑا سرور کوئی نہیں. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھیں یار مسجد میں جا کر نماز ادا کر لیں. اس سے بڑھ کر سرور کوئی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے اس پہ کہ جو بار بار مسجد میں یہ خاندان سامنے بیٹھا ہے، بھائی مجید، بھائی رفیق، یقین جانیے اللہ ہی جزا دے گا ان کو. ہم تو دور سے آتے ہیں، کبھی آگے کبھی نہیں آئے اپنے کام دھندوں میں. یہ وہ خاندان ہے کہ جو مسجد وقت ہوتا ہے تالا کھلتا ہے، اذان ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے تالا بند کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، آتے ہیں کھولتے ہیں. اللہ ہی جزا دے سکتا ہے. یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے جس کو مل جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو لے کر آئیں، ان کو عادت ڈالیں. آج بچوں کو عادت نہ ڈالی، کوئی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کل 40 پہ دیگیں تو چڑھا دیں گے معاشرے کو دکھانے کے لیے، شریکے کو دکھانے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے، باقی دعا شعا کوئی نہیں کریں گے. جو نماز پڑھ رہا ہے رب اغفر لی ولوالدی، وہ دعا کر رہا ہے تو نمازی بنا دیں اگر رسالے ثواب چاہیے. یہ خرید کر رسالے ثواب کوئی نہیں ہے.
اصالِ ثواب چاہتے ہیں تو ان کو دین کا علم سکھا دیں، ان کو نماز سکھا دیں، نماز کا پابند بنا دیں۔ اس عمر میں اگر نماز کے پابند ہو گئے تو انشاءاللہ مرتے دم تک جو ہے یہ نماز کے پابند رہیں گے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بستر مرگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کئی علماء ان کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، سنا ہے ان کے بارے میں۔ نماز کی فکر ہے کہ وہیں تیمم کر کے نماز جس طرح کی بھی ادا ہے، وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں نماز ادا کر۔ یہ وہی کرے گا کہ جس کو بچپن میں عادت پڑی ہوئی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔